بے غیرت نے وہ ظلم کیا ہے جس سے آج میرا بارواں نہیں بھولا. اس کمینے نے حسین کی انگوٹھی اتاری ہے, نام اس کا جمال ملعون ہے. آج میرا بارواں پردے میں لعنت کرتا ہے. یہ کمینہ خود کہتا جب میں حسین کی لاش پہ پہنچا, نہ سید کے سر پہ امامہ تھا, نہ حسین کی ابا تھی, نہ حسین کی قبا تھی. اس جگہ میری نظر حسین کے ہاتھ پہ پڑی, حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. میرے ذہن میں خیال آیا مدینے کا شہزادہ ہے, انگوٹھی اس کی قیمتی ہوگی. یہ کمینہ کہتا میں جلدی سے قریب گیا, میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی, حسین کی انگلی زخمی تھی, مجھ سے انگوٹھی نہیں اتری. یہ کمینہ کہتا مجھے جلدی تھی, میں نے خیموں میں جانا تھا. یہ کہتا میں نے اپنی جیب سے خنجر نکالا, کربلا سے 2 پتھر اٹھائے, ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا, اپنا خنجر حسین کی انگلی پہ رکھا, دوسرے پتھر کے ساتھ ابھی میں ضرب مار رہا تھا. یا ایک بی بی کی چیخ آئی, آواز آئی مجھے بتا میں اتار کے دے دوں. میں نے چکیا پیس کے پالا, او میرا لاڈلا بیٹا, او میرا غریب ماتم حسین. میرا بادشاہ میں وہ حوصلہ دے, زندگی سے پیار نہیں, آل محمد کی وکالت سے پیار ہے. میرے جیسے لاکھوں نوکر قربان بھی ہو جائیں, اس دہلیز کی عزت پہ سکینہ کی ایک تماچے کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی. شہادت حسین کے سلسلے میں یہ مجلس ہے. بہانے تلاش کیا کرو حسین کی عزاداری کے. میں منت کرتا ہوں, میں مہمان ہوں, جتنا مجمع بیٹھا ہے میں ایک ایک چہرے سے ذاتی واقفیت ہے میری, کوئی اجنبیت کا رشتہ میرا تمہارا نہیں. ہر ایک کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے, بھائی بن کے, بیٹا بن کے, دوست بن کے, مہمان بن کے, حسین کا ذاکر بن کے منت کرتا ہوں. حسین کی عزاداری پہ کبھی رکاوٹ نہیں. بہانے تلاش کرو, بہانے تلاش کرنے کا ہنر ہمیں حسین نے دیا ہے. اس لیے حسین نے کہا تھا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا, میری پیاس کو یاد کر لے. بابا ویل شاہ جی, مجھے مولا کی قسم, آخری جو بابا رخسار شاہ جی مولا حسین کی گفتگو ہے نا, اس کا راوی حسین کا قاتل ہے. آخری گفتگو کا راوی قاتل حسین ہے. جب یہ ملعون گیا تھا نا کمینے کے دربار میں, اس ملعون نے کہا حسین نے آخری لمحے کوئی بات کی, تو سر کاٹ رہا تھا, آخری ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں بیعت کر لیتا ہوں, اس نے کہا تھا کہ میں وطن واپس چلا جاتا ہوں. اس نے شمر کو قریب بلا کے کہا آخری جب لب ہلے تھے کیا کہہ رہا تھا. حسین کے قاتل نے کہا میں گردن پہ سوار تھا, میں ضربے مار رہا تھا, غریب کے لب ہل رہے تھے, میں نے کان قریب کیا, آنکھوں میں اس کے آنسو تھے, رو کے کہہ رہا تھا میرے شیعو حسین کو یاد رکھنا. آخری لمحے میں غریب نے تمہیں یاد کیا ہے. کتنا پیار ہے حسین کو اپنے شیعوں سے. تو جن سے محبت ہو پھر بہانے تلاش کیا کرو. میں منت کر کے کہتا ہوں, خدا کا واسطہ, تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ. حسین یہ تماشا نہیں, ماتم حسین کھیل نہیں. اس کی ابتدا زینب نے رکھی ہے, سجاد نے رکھی ہے. حسین کا بیٹا بہانے ڈھونڈتا تھا. جب آ گئے تھے واپس مدینے, زہری نے آ کے کہا مولا آنکھوں کا خون بند کر دے. مولا سجاد نے کہا کیسے بند کروں. مولا کربلا کو بیتے اب اتنا ٹائم ہو گیا, مولا بھول نہیں سکتے. مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے. غریب نے روکے گا شہادت ہمارا ورثہ ہے, ننگے سر ماں درباروں میں لے کے در. میں آنکھیں بند کرتا ہوں, مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے. مولا آپ ایسے کیا کریں, آپ بازار میں آیا کریں, نوکر آپ کو ملیں گے, آپ کو غم بھولے گا. فرمایا کیسے جاؤں, بازار میں جاتا ہوں, مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے. مولا اپنے کسی مومن کے گھر شادی پہ جایا کریں, آپ تو خوشیاں بھی چھوڑ گئے. فرمایا میں کسی کے جوان کے سر پہ سہرے دیکھتا ہوں, مجھے میرا اکبر یاد آ جاتا ہے. میں کسی ماں کی گود میں بچہ دیکھتا ہوں, مجھے اصغر یاد آ جاتا ہے. میں کسی عورت کے سر پہ چادر دیکھتا ہوں, مجھے میری زینب یاد آتی ہے. میں بھائی کے ساتھ جاتا ہوا بھائی دیکھتا ہوں, مجھے عباس یاد آتا ہے. اب مجھے بول کے بتاؤ یہ سجاد بہانے کیوں تلاش کرا. غریب کو رونے کے دن کوئی بھی ہو, ہمارا مقصد ہے غریب کو رونا.
ہمارا مقصد ہے حسین کے غم میں آنسو بہانا. شہادت حسین کے سلسلے میں مجلس ہے. سارے مارے گئے, تنہا رہ گیا بطول کا بیٹا. کتنا مشکل تھا حسین کے لیے, سامنے مقتل میں لاشیں, ٹیلے پہ تنہا بیٹھا ہوا ہے. مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں اپنی تلوار کے قبضے پہ سر اٹھا کے حسین ایک دفعہ دائیں دیکھا, ایک دفعہ بائیں دیکھا, دائیں بائیں دیکھ کے حسین کی چیخ لکھ رہا ہے, این العباس, این علی اکبر. کہاں گیا میرا غازی, کہاں گیا میرا جوان اکبر. وہ مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے. ابھی حسین نے این العباس این الاکبر کہا, یا پردے کے باہر سے ایک بی بی کی آواز ہے, بی فضا کی آواز آئی, مولا علی کی بیٹی خیمے میں بلا رہی. اب میں نقشہ نہیں بیان کر سکتا, بلا تشبیہ کہوں گا, جب حسین ٹیلے سے سیدہ کے خیمے کی جانب چلے, یہ سفر ایسے ہی تھا جیسے دربار سے خالی زہرا واپس آئی تھی. حسین جب ٹیلے سے چلے ہیں, حسین کا سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے. میرے مولا کے کرتے پہ کہیں عباس کا خون ہے, کہیں اکبر کا خون ہے, کہیں اصغر کا لہو ہے, تیروں تلواروں کے زخم ہیں حسین پہ. حسین مقتل میں جا کے زخمی نہیں ہوئے. مجھے مولا کی عزت کی قسم ہے, میں نے شہادت حسین ڈاکٹر صاحب بغور پڑھی ہے. حسین وحد شہید ہے جو مقتل میں جا کے اپنی شہادت کے وقت زخمی نہیں ہوا. یہ عباس کو اٹھانے گیا زخمی ہوا ہے, یہ اکبر کو اٹھانے گیا زخمی ہوا ہے. یہ جب بھی مقتل میں کوئی شہید اٹھانے کے لیے گیا ہے, بے غیرت تلواریں مار کے کہتے تھے, ہم نے تیرا غازی مار دیا, ہم نے تیرا اکبر مار دیا. شہادت حسین صرف ایک درد پڑھوں گا, شہادت حسین پڑھی جائے تو آسمان روئے, فلک ٹوٹ کے زمین پہ آ گرے, اگر زہرا کے غریب کا گھوڑے سے اترنا سنایا جائے. نہ مجھ میں اتنی سکت, نہ آپ میں اتنی طاقت, میں صرف غریب کا بہنوں سے ودا پڑھنے لگا ہوں. شہادت حسین بڑی مشکل ہے. مجھے چادر زہرا کی قسم, اتنی بڑی قسم منبر پہ دے رہا ہوں, بڑی مشکل ہے شہادت. یہ شہادت آسان ہوتی سجاد لہو نہ روتا, یہ شہادت آسان ہوتی 12واں پردے میں لہو نہ روتا. ایک جملہ کہہ دوں اگر برداشت کرو گے, سداد برداشت کر لو گے تو پھر ایک جملہ کہہ دوں. سید زادے مجھے اجازت دے تو میں ایک جملہ کہوں. قبلہ تشریف فرمائے, آج بھی زیارت لاہیہ میں میرا 12واں ایک جملہ کہتا روتے ہوئے, میرا سلام ہو میرے اس دادے پہ جس کو لاٹھیوں کے ساتھ مارا گیا ہے. مولا سے پوچھو مولا یہ شہید کون تھا؟ فرمایا جو کمینے قتل کرنے کے لیے آئے تھے, یہ جمعے کی تیاری کر کے آئے تھے. جب حسین زیر سے گر گیا, جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے پاس لاٹھی تھی اس نے لاٹھی ماری, جس کے پاس کچھ نہیں بچا گرم ریت اٹھا کے غریب کے زخموں پہ ڈالتا, ڈال ڈال کے کہتا ہم بدلے لے رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے, اللہ اونچی آواز پہ رونے والوں پہ رحم کرے. اللہ جانے یہ تیری اور میری آخری مجلس ہو. نہ میں شہادت پڑھ سکتا ہوں, مجھے صرف ودا سنو. حسین کا خیمے سے نکلنا سننا, ٹیلے سے چلا غریب بہن کے خیمے کی طرف, نقشہ ذہنوں پہ رکھنا, امامہ سر پہ کوئی نہیں, سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے. حسین بہن کے دروازے پہ آئے. سیدوں کے گھر کا دستور تھا, مدینے میں جب کوئی فقیر دروازے پہ آتا, فقیر صدا دیتا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. آج حسین بہن کے دروازے پہ آئے, دونوں بازو سر پہ رکھے, مدینے کا فقیر بن کے حسین نے صدا دی. مصلی پہ علی کی بیٹی تڑپ گئی, رو کے کہتی اما فضا, لہجہ میرے حسین کا لگتا ہے. دروازے پہ دے کون ہے, بی بی مصلی پہ بیٹھی تھی. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا, زینب نے پہلی بار حسین زخمی دیکھا, بی بی سے رہا نہیں گیا, رو کے کہتی خیمے میں آ. جب کہنے خیمے میں آ, غریب بہن کے خیمے کے دروازے پہ گر گیا, رو کے تو اندر نہیں آنا, کوئی قیمتی لباس نہیں, کوئی پھٹا ہوا کرتا ہو مجھے دے, میں نے مقتل میں جانا. جب کہا نا مجھے کوئی قیمتی لباس نہیں, آج کوئی پھٹا ہوا کرتا ہے, مجھے کرتا دے.
मैंने मक्तल में जाना, पूरी जिम्मेदारी के साथ शहादत का जुमला पढ़ूंगा। गरीब की शहादत है, एक लफ्ज भी अपनी तरफ से पढ़ूं, हुसैन का मुजरम। तुमने मक्तल में हुसैन जाता देखा है, तुम्हें दरवाजे वाला हुसैन नहीं दिखाया। अकबर की शहादत से वजनी था हुसैन का ज़ैनब से विदा। तुम विदा बर्दाश्त करो, मैं शहादत नहीं पढ़ता। मुझे गरीब ज़हरा की कसम है, हुसैन दरवाजे पे बैठ गए, अपने सर को अपने हाथों से छुपा लिया। जब सर को हाथों से छुपा के कहा ज़ैनब कोई फटा हुआ लिबास दे, रो कभी तू वही हुसैन है जिसका लिबास जन्नत से आया था, तू कहे तो मैं जन्नत से लिबास मंगवाऊं। फरमाया मुझे फटा हुआ कुर्ता दे, ये बेगैरत सामी है, इन्होंने मेरा लिबास लूटना है, मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना है। ज़ैनब की आवाज आई, मैं कुर्ता देती हूँ, तू सर उठा मेरी तरफ, मैं तेरा चेहरा देखूं, अब गर्द पड़ू, हुसैन का मुजरम बनूं। हुसैन ने बहन के कहने पे सर उठाया, सैयद की पेशानी में तीर लगा हुआ था। ज़ैनब को मुसल्ला भूल गया, रो के कहती मुझे बता तेरे माथे पे तीर कैसे लगा। फरमाया जब असगर को लेके गया, एक तीर नहीं, जब मौला असगर की शहादत हुई एक तीर असगर की गर्दन पे, दूसरा हुसैन की पेशानी पे लगा हुआ था। अब कोई सैयदजादा बर्दाश्त करे तो मुझे उम्मती समझ के, मेहमान समझ के माफ कर देना। ये पहला तीर है जो ज़ैनब ने निकाला है। रो के दी खैमे के अंदर आ, मैं तेरी पेशानी से तीर खींचूं। हुसैन की आवाज आई, तू कैसे खींचेगी? रो के कहती हसन के जनाजे से मैंने तीर खींचे हुए हैं। हसन के जनाजे से आवाज आई थी, एक तीर करबला में खींच रहा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हसन के जनाजे से इत्मीनान से सुने ना, 3 या 4 मिनट और पढ़ूंगा। जब मदीने में मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचे, जनाजा तड़पा था, आवाज आई ज़ैनब अभी तूने करबला में तीर खींच ली। हुसैन बीबी के सामने आके ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहुद में बैठता, सामने बैठ के हुसैन की आंखों में आंसू थे। सामने मां की शक्ल वाली बहन आई, बीबी ने तीर पे अपना हाथ रखा, हाथ रखना था या ज़ैनब के हाथ में एक हाथ आया। आवाज आई मुश्किल वक्त में कौन है? आवाज आई बकिया छोड़ के तेरी मां आई हो, ज़ैनब तुझसे तीर निकाला नहीं जाएगा। आवाज आई अम्मा करबला छोड़ दे, मैं जानू मेरा हुसैन जाने। इसने अकबर के जिगर से बरसी निकाली है, इसने असगर की गर्दन से तीर खींचा। बहन ने भाई का तीर खींचा। हर शहीद को हुसैन तैयार करता है, हुसैन को ज़ैनब ने तैयार किया। तैयार करने के बाद मेरे मौला हुसैन सैयदा के हुजरे में जनाब फिजा की आवाज आई, ऐ गरीब करबला 7 वाले खेमे में आ। हुसैन 7 वाले खेमे में गए। अब गाजी के मुरीदों मुझे माफ कर देना, हुसैन 7 वाले खेमे में गए। हुसैन का जुलजना, जुलजना पे जीन, जुलजना की पूरी तैयारी। हुसैन की आवाज आई, फिजा मुझे बता मेरा घोड़ा किसने तैयार किया? मेरा तो अकबर मारा गया है, मेरा तो गाजी मारा गया है। बीबी फिजा ने हाथ का इशारा किया। अब्बास की बहन रुकैया आगे बढ़ी, रो के कहती 10वीं मुहर्रम की रात मेरा अब्बास मेरे खेमे में आया था, रो के मुझे वहां लेके गया जहां तेरा घोड़ा था। मुझे कहा रुकैया मैं तुझे बताऊं जीन कैसे डालते हैं, रकाबे कैसे डालते हैं। 10 मुहर्रम को मेरा मौला अकेला होगा, उसे मैं गाजी याद आऊंगा। मेरे मौला की सवारी तैयार करना। मौला मैंने अब्बास बनके तेरा जुलजना तैयार कर दिया। जुलजना खेमे में। हुसैन अब भी जब जुलजना आए मैं मिन्नत करूंगा, जब कभी जुलजना की बरामदगी हो, कभी कोई मातमी इंतजार ना करे कि शबीब मेरे करीब आए तो मैं सलाम करूं। मौला की इज्जत का वादा, जब शबी आए शबी की तरफ दौड़ो, क्योंकि वो जुलजना अकेला नहीं आता, उसमें हुसैन सवार हो के आते। जुलजना का खेमे से निकलना था, जुलजना के कदम रुक गए। हुसैन की आवाज आई, जुलजना तूने भी मुझे तन्हा समझ लिया। आवाज आई, तन्हा नहीं, मेरे पैरों की तरफ देख। हुसैन की नजरें झुकी। 4 साल की सैयदादी जुलजना के कदमों में छोटे छोटे हाथ जोड़ के बैठी थी। रोकर सुबह से जो गया वापस नहीं आया, मेरा अकेला गरीब रह गया है, मेरा तन्हा हुसैन रह गया। आखिरी रिवायत पढ़ के मैं मिंबर छोड़ू।
علامہ حافظ کفایت لکھتے ہیں 7 حصوں میں امت نے حسین کی لاش کو تقسیم کیا. آخری روایت، جتنا میں چاہتا تھا تم نے ماتم کر لیا، جتنا میں چاہتا تھا تم نے پرسہ دے لیا. آخری روایت پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں. حافظ کفایت کہتے 7 حصوں پہ امت نے حسین کی لاش کو تقسیم کیا. 10 محرم کی شام لوزہ ابن ربیہ نے حسین کا امامہ اتار لیا، سعد ابن دار نے حسین کی ابا اتار لی، عفیف نے حسین کی قبا اتار لی. ایک بے غیرت نے وہ ظلم کیا ہے جس سے آج میرا بارواں نہیں بھولا. اس کمینے نے حسین کی انگوٹھی اتاری ہے، نام اس کا جمال ملعون ہے. آج میرا بارواں پردے میں لعنت کرتا ہے. یہ کمینہ خود کہتا جب میں حسین کی لاش پہ پہنچا نہ سید کے سر پہ امامہ تھا، نہ حسین کی ابا تھی، نہ حسین کی قبا تھی. اس جگہ میری نظر حسین کے ہاتھ پہ پڑی، حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. میرے ذہن میں خیال آیا مدینے کا شہزادہ ہے، انگوٹھی اس کی قیمتی ہوگی. یہ کمینہ کہتا میں جلدی سے قریب گیا، میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی، حسین کی انگلی زخمی تھی، مجھ سے انگوٹھی نہیں اتری. یہ کمینہ کہتا مجھے جلدی تھی، میں نے خیموں میں جانا تھا. یہ کہتا میں نے اپنی جیب سے خنجر نکالا، کربلا سے 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، اپنا خنجر حسین کی انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر کے ساتھ ابھی میں ضرب مار رہا تھا یا ایک بی بی کی چیخ آئی، آواز آئی مجھے بتا. میں اتار کے